5 لوگوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا کبھی سوچا ہے کہ کیا واقعی تمہاری نماز وہی نماز ہے جسے اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا واقعی تمہاری پیشانی وہی سجدے کر رہی ہے جو عرش کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں؟ کیا تمہاری رکوع اور سجود وہی رکوع سجود ہیں جو فرشتوں کو تمہارے لیے استغفار کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری نماز ایک بے جان رسم بن چکی ہے، ایک ایسا عمل جس میں نہ روح ہے، نہ خشوع ہے، نہ وہ قرب، نہ وہ محبت، نہ وہ التجا، نہ وہ لرزش، نہ وہ خوف، نہ وہ امید؟ تم روز 5 بار اللہ کے در پر آتی ہو، مگر کیا تمہاری نماز اس دروازے کو کھولتی بھی ہے؟ تمہاری زبان تسبیح کے الفاظ دہراتی ہے، مگر کیا تمہارا دل بھی وہی بولتا ہے؟ تمہاری پیشانی زمین پر جھکتی ہے، مگر کیا تمہاری روح بھی اللہ کے آگے جھکی ہے؟ یا تمہارے سجدے، تمہارے رکوع، تمہاری تکبیریں محض ایک روٹین بن چکی ہیں؟ ذرا رک کر سوچو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری نماز ہوئی ہی نہیں رہی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری نماز ایک ایسا خط بن چکی ہے جو لکھا تو جاتا ہے مگر اس کا کوئی پتہ نہیں، اس کا کوئی نامہ پر نہیں، اس کا کوئی سننے والا نہیں؟ تم گمان کرتے ہو کہ کہیں تم نے نماز ادا کر لی، مگر حقیقت میں تمہاری نماز آسمان تک پہنچی ہے یا نہیں؟ تم نے دل تو لگا کر قیام کیا، رکوع کیا، سجدے کیے، مگر پھر بھی وہ آج تک نہیں پہنچی۔ کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ان 5 بدقسمت لوگوں میں شامل ہو جن کی نماز اللہ کے ہاں رد کر دی جاتی ہے؟ وہ لوگ جو سجدہ کرتے ہیں مگر زمین کے سوا کوئی اسے قبول نہیں کرنے والا، وہ لوگ جو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں مگر اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالتا، وہ لوگ جو اللہ اکبر کہتی ہیں مگر ان کے دل میں اللہ کی کبریائی نہیں ہوتی، وہ لوگ جو قیام میں کھڑے ہوتے ہیں مگر ان کی روح مردہ ہوتی ہے، وہ لوگ جو سجدے میں گر کر قرب کا گمان کرتے ہیں مگر حقیقت میں وہ مزید دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچو، کیا تم ہم ان میں شامل تو نہیں؟ تم نے کبھی غور کیا کہ تمہاری نماز ایک ایسا پرندہ ہے جو پرواز ہی نہیں کر سکتا، ایک ایسا دیا ہے جو روشنی نہیں دیتا، ایک ایسا چشمہ ہے جس میں پانی ہی نہیں؟ تم وضو کر کے کھڑے ہوتے ہو مگر تمہارے دل کا میل وہی رہتا ہے، تم سجدے میں جاتے ہو مگر تمہاری پیشانی کے ساتھ ساتھ تمہاری نفس بھی وہیں رہتا ہے، وہی تکبر، وہی ریاکاری، وہی بے دلی، وہی دنیا کی محبت، وہی لاپرواہی۔ کیا تمہیں واقعی اس بات کا احساس ہے کہ تمہاری نماز رد بھی ہو سکتی ہے؟ کبھی غور کیا کہ تمہاری نماز وہی چابی ہے جو جنت کے دروازے کھول سکتی ہے، مگر وہ چابی ہی صحیح نہ بنی ہو، اگر وہ زنگ آلود ہو، اگر وہ ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہو، اگر وہ کسی اور دروازے کے لیے ہو، تو کیا وہ کام دے سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تم روز 5 وقت اس دروازے پر آتے ہو مگر دروازہ بند رہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس چابی تو ہے مگر وہ قابل استعمال نہیں، تمہارے پاس نماز ہے مگر وہ نماز نہیں جو اللہ چاہتا ہے، تمہارے پاس تو الفاظ ہیں مگر وہ الفاظ نہیں جو اللہ پاک سنتا ہے، تمہارے پاس وہ سجدے تو ہیں مگر وہ سجدے نہیں جو عرش کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ ابھی وقت ہے، ابھی بھی دروازے بند نہیں ہوئے، ابھی بھی گنجائش باقی ہے، ابھی بھی تم اپنے سجدے بچا سکتے ہو، ابھی بھی تم اپنی نماز کو قبولیت کا لباس پہنا سکتے ہو، مگر پہلے یہ سمجھو کہ کون وہ لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور پھر خود کو ان میں شامل ہونے سے بچاؤ۔ ناظرین، پہلا وہ شخص جس کے سجدے غرور میں گندے ہوتے ہیں، جس کے رکوع میں تکبر کی بے حسی ہوتی ہے، جو اللہ کے درد پر بھی خود کو بڑا سمجھ کر کہتا ہے، جو دوسروں کو کم تر جان کر قیام کرتا ہے، جو اپنی نیکیوں پر فخر کرتا ہے، جو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اور اللہ کے آگے کھڑا ہو کر بھی اپنے نفس کی بڑائی کے خول میں بند رہتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو نماز کو بوجھ سمجھ کر پڑھتا ہے، جو بس جلدی جلدی اسے نپٹا کر دنیا کے کاموں میں مگن ہو جاتا ہے، جسے نہ خشوع کی پرواہ ہے، نہ قیام کی لذت، نہ سجدے کی سرشاری، نہ رکوع کی عظمت، جس کے لیے نماز بس ایک فرض ہے جسے سر سے اتارنا ہے، نہ کہ ایک ملاقات جس کا شوق
دل میں بسا ہو۔ تیسرا وہ شخص جس کی زبان تسبیح کرتی ہے مگر اس کے اعمال شیطان کی غلامی کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جو کسی کا حق مارتا ہے، جو دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جو دنیا کی لالچ میں ہر اصول توڑ دیتا ہے، جو خود کو چالاک سمجھتا ہے مگر حقیقت میں اپنی ہی نماز کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ چوتھا وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتا، نماز کے بعد بھی حرام کماتا ہے، جو اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، جو سود لیتا ہے، جو رشوت لیتا ہے، جو دوسروں کو دھوکہ دے کر مال کماتا ہے، جو ناپ تول میں خیانت کرتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اللہ کو بس اس کی نماز چاہیے، باقی سب کچھ وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ پانچواں یہ شخص جو دل میں نفرت، حسد، بغض، دشمنی رکھتا ہے، جو دوسروں کے لیے برے جذبات پالتا ہے، جو لوگوں کے لیے خلاف سازشیں کرتا ہے، جو اپنے بھائی کو نقصان پہنچانے کے موقع ڈھونڈتا ہے، جو دوسروں کی عزت اچھالنے میں سکون محسوس کرتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ اس کی نماز اسے کامیاب کر دے گی۔ کیا تم ان میں سے کسی ایک جیسے تو نہیں؟ کیا تم نے کبھی سوچا کہ تمہاری نماز تمہارے خلاف میں حجت بن رہی ہے یا کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم واقعی اللہ کے در پر جھک رہے ہو یا بس ایک عادت کے تحت کھڑے ہو رہے ہو؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نماز عرش پر پہنچے، کہ تمہارے سجدے مقبول ہوں، کہ تمہاری تکبیریں تمہاری مغفرت کا ذریعہ بنیں، تو پھر تمہیں اپنی نماز کے ہر پہلو پر غور کرنا ہوگا۔ تمہیں اپنی نماز میں دل میں جھانکنا ہوگا، تمہیں اپنے ارادوں کو محاسبہ کرنا ہوگا، تمہیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا، تمہیں اپنے معاملات کو دیکھنا ہوگا۔ یہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، اس کی حفاظت کرو۔ یہ واحد عمل ہے جو مرنے کے بعد سب سے پہلے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ یہ وہ روشنی ہے جو قبر میں تمہارے ساتھ ہوگی، مگر اگر یہ روشنی بجھ جائے، اگر یہ روشنی دھندلی پڑ جائے، اگر اس میں زندگی ہی نہ ہو تو اندھیرے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ ابھی وقت ہے ناظرین، اپنے سجدے بچا لو، اپنے قیام میں روح ڈالو، اپنی رکوع میں آجزی پیدا کرو، اپنی نماز کو ایسا بنا لو کہ جب وہ آسمان کی طرف اٹھے تو فرشتے خوشی سے کہیں یہ وہ نماز ہے جو اللہ کی ہاں مقبول ہوگی۔ ورنہ اگر آج بھی تمہاری نماز ایک رسم ہی رہی تو کل کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے خلاف تمہارے اعمال تولے جا رہے ہوں اور تمہارے سجدے بے وزن نکلیں، تمہاری رکوع ہلکی ثابت ہوں، تمہارے تکبیریں رد کر دی جائیں۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے سجدوں کو برباد کرنے سے بچا لو۔ نماز محض ایک عبادت نہیں بلکہ اللہ پاک سے تعلق جوڑنے کا سبب ہے۔ یہ فریضہ ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دلا سکتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ نماز پڑھنے کے باوجود بھی اللہ کے قرب سے محروم رہتی ہیں۔ ان کی نمازیں آسمان پر نہیں جاتی، ان کے سجدے قبول نہیں ہوتے۔ ایسا کیوں؟ یہ ایک سوال ہے جس پر ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے۔ کیا واقعی ہم وہ نماز پڑھ رہے ہیں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے؟ کیا ہماری نماز میں وہ اخلاص، خشوع اور روحانیت موجود ہے جو اسے مقبول بناتی ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں اپنی نماز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکے۔ آج کل بہت سے لوگ نماز کو صرف ایک رسمی عمل سمجھ کر ادا کرتے ہیں، یہ ان کے دل میں اللہ کی محبت اور خوف موجود نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ دنیاوی مفادات کے لیے، اور کچھ لوگ بالکل غفلت کے ساتھ۔ ایسے لوگ جو صحیح نیت اور طریقے بغیر نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ 5 لوگ کون سے ہیں جن کی نماز اللہ کے ہاں رد کر جاتی ہے، تاکہ ہم ان کی غلطیوں سے بچ سکیں اور اپنی نماز کو بہتر بنا سکیں۔ پہلا شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ یہ ہے جو تکبر کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تکبر کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ صفت ہے اور یہ انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ جب کوئی شخص خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہوئے نماز ادا کرے، اپنی نیکیوں پر فخر کرے، دوسروں کو حقیر جانے، تو اس کی نماز محض ایک رسم بن کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نماز عاجزی اور انکساری کا نام ہے۔ اگر اس میں تکبر آ جائے
تو وہ بے اثر ہو جاتی ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو سستی لاپرواہی سے نماز پڑھتا ہے۔ کچھ لوگ نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، اسے آخری وقت پر پڑھتی ہیں یا بس رسمی طور پر ادا کر دیتے ہیں۔ ان کی دل میں نماز کی عظمت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسے ایک کام کی طرف نپٹاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر دل میں نماز کا خیال نہ ہو، اللہ کی یاد نہ ہو، تو وہ محض جسمانی حرکتیں بن کر رہ جاتی ہیں۔ تیسرا شخص وہ ہے جو حقوق العباد کو نظر انداز کرتا ہے۔ ایک مسلمان کی عبادات صرف اللہ کے حقوق ادا کرنے تک محدود نہیں، بلکہ بندوں کے حقوق بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے معاملات میں دھوکہ، فریب، ظلم یا زیادتی شامل ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت بہت زیادہ عبادات گزار تھی، لیکن وہ اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتی تھی، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولے، دھوکہ دے، کسی کا حق مارے اور ساتھ میں بولے میں نماز پڑھتا ہوں، تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چوتھا شخص وہ ہے جو شراب یا حرام کمائی سے پرہیز نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص شراب سے پرہیزی نہیں کرتا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص شراب پیتا ہے اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس طرح اگر کوئی شخص حرام کماتا ہے، رشوت لیتا ہے، ناجائز طریقے سے دولت حاصل کرتا ہے، تو اس کی کھانے میں، پینے میں اور عبادات پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اللہ پاک وہ ہے، وہ صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص حرام کمائے اور پھر اسی دولت سے کھائے تو اس کا جسم حرام سے پروان چڑھتا ہے، اور ایسی صورت میں اس کی نمازیں اور دعائیں اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتیں۔ پانچواں وہ شخص ہے جو دل میں بغض، حسد اور نفرت رکھتا ہے، اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی سے دشمنی رکھتا ہے، اس کے دل میں کینہ بھرا ہوا ہے، وہ دوسری کی برائیوں چاہتا ہے، تو اس کی عبادات کب ہوتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگوں کے اعمال ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے اعمال واپس کر دیے جاتے ہیں جو آپس میں بغض، دشمنی رکھتے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں نفرت، حسد یا کسی کے لیے برائی ہو تو اس کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ یہ تمام تر باتیں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم اپنی نماز کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، محض نماز ادا کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کے آداب، شرائط اور تقاضے پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہماری نماز میں اخلاص، خشوع خضوع نہ ہو، اگر ہم اپنے اخلاق اور معاملات کو درست نہ کریں تو ہماری عبادات بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنے دلوں کو حسد، بغض اور تکبر سے پاک کر دیں، حقوق العباد کا خیال رکھیں اور نماز کو بوجھ نہیں سمجھیں بلکہ ایک نعمت سمجھ کر ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کے ہاں قبول ہو، اور ہمیں ان غلطیوں سے محفوظ رکھے جو ہماری عبادات کو ضائع کر سکتی ہیں۔ اگر ہم اپنی نماز کو قبول کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے بنیادی تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ نماز کا مقصد محض جسمانی حرکات نہیں بلکہ روحانی بالیدگی ہے۔ یہ نماز ہی ہے جو ہمیں دنیا کی ناپیداری سے آگاہ کرتی ہے اور ہمیں حقیقی کامیابی کی راہ دکھاتی ہے۔ اگر تم واقعی کچھ سیکھنا چاہتی ہو، اگر تم واقعی اپنے کو بچانا چاہتی ہو، اگر تم واقعی چاہتی ہو کہ تمہاری نمازیں تمہارے حق میں گواہی دیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کرو، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہیں حقیقی علم ملے گا، وہ علم جو تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی کی نماز بچ جائے، کسی کا ایمان مضبوط ہو جائے، کسی کی عبادت میں اخلاص آ جائے، اور جب تم کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنو گے تو اللہ پاک تمہارے لیے بھی ہدایت کے دروازے کھول دے گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ ویڈیو یہاں ختم ہو رہی ہے، مگر تمہاری کہانی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، تمہارا امتحان ابھی بھی باقی ہے، تمہاری زندگی کا سفر ابھی بھی باقی ہے۔ تمہاری نماز تمہاری آخرت کا فیصلہ کرے گی۔ آج سے اپنی نماز کو سنوار لو، آج سے اپنی عبادت کو زندہ کر لو، آج سے اپنے سجدوں کو بچا لو۔
آج سے اپنے سجدوں کو ایسا بنا لو کہ وہ تمہاری مغفرت کا ذریعہ بنے۔ ہمیں اللہ پاک ان لوگوں میں شامل کرے جن کی نمازیں قبول ہوتی ہیں، جو سجدے میں جائیں تو اللہ پاک ان کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ اکبر کہیں تو واقعی ان کے دل میں اللہ کی بڑائی ہو، جو جب قیام میں کھڑے ہوں تو ایسے لگے جس میں وہ دنیا کی ہر چیز سے آزاد ہو چکے ہوں، جو جب رکوع میں جھکیں تو ان کے دل بھی عاجزی کے ساتھ جھک جائیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسے سجدے عطا کرے جو عرش کے دروازے کھول دے، ہمیں وہ نمازیں عطا کرے جو ہمیں جنت کے دروازے لے جائے، ہمیں وہ قیام عطا کرے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ آمین ثم آمین۔